کہا جو کہے کہ اللہ کا نبی بہت ہو گیا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ سب صحابہ کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ ابو بکر، حضرت سینا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی ہم سے جدا ہو جائے ظاہری صورت میں، یہ ممکن نہیں ہے۔ سب صحابہ کے ہوش اڑے ہوئے ہیں، سب صحابہ آتے سے باہر ہیں، کسی کو ہوش نہیں، کچھ سوچنے کا کیا کرے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو رب کریم نے مصطفیٰ کے علوم کا، مصطفیٰ کے صبر کا، مصطفیٰ کی امانتوں کا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری چیزوں کا امین بنا کے بھیجا تھا، رب کریم نے اس وقت بھی ابو بکر کو ایسا ثابت قدم رکھا۔ ابو بکر آئے اور آ کے کہا لوگوں سن لو، جو رب کی عبادت کرتا ہے وہ رب زندہ ہے، جو محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتا تھا تو نبی فوت ہو گئے۔ اب یہ کہا ابو عمر کہتے اللہ کی قسم ایسے لگتا تھا جیسے ہمیں پہلے یہ آیتیں معلوم ہی نہیں، یہ ابو بکر نے بیان کیا تو پتا چلا کہ ابھی یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، ابھی ہمیں پتا چل رہا ہے۔ ابو بکر اس وقت بھی جو تھے وہ ثابت قدم رہے تھے۔ یہ کسی عاشق سے پوچھیے کہ جب محبوب جاتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، صحابہ پہ اس وقت کیا بیت رہی تھی، یہ آج ہم سوچ نہیں سکتے۔ وہ تو ابو بکر تھے جو اس وقت بھی ثابت قدم رہے اور صحابہ کو سنبھال لیا۔ اب لوگ اس حدیث کو پیش کر کے معاملہ اور تھا لیکن اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، ان کو تو ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی نقص ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے دیکھو ابو بکر وفات رسول کے قائل ہیں۔ ارے وفات رسول کا کون مومن قائل نہیں ہے؟ یہ تو رب کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جو آیا ہے اس نے موت کو چکھنا ہے۔ اختلاف یہ نہیں ہے کہ نبی کریم کے وفات طاری ہوئی یا نہیں ہوئی، اختلاف یہ ہے کہ نبی کریم اب زندہ ہے یا نہیں۔ جب حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ مصطفیٰ بہت ہو گئے اس وقت ہم بھی مانتے ہیں کہ وفات طاری ہوئی، لیکن جب ابو بکر آگے بڑھے مصطفیٰ کریم کے چارپائی کے قریب پہنچے، پردہ ہٹایا، میرے آقا کے چہرے پہ پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا اللہ کی قسم آقا آپ پہ دو موتیں جمع نہیں ہوں گی۔ بخاری میں ہے کہ اللہ کی قسم آقا آپ پہ دو موتیں جمع نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ کس پہ دو موتیں ہوتی ہیں اور نبی پہ نہیں ہوں گی؟ تو مطلب یہ ہے ایک موت جو رب کریم کے وعدے کے مطابق تھی یہ آ گئی، ایک موت وہ ہے کہ جب قبر میں روح لٹائی جائے گی تو یا بعض علماء کہتے ہیں اسی وقت پھر روح نکالی جائے گی لیکن رابطہ رہے گا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو جتنی زندہ ہیں وہ سب فوت ہو جائیں گے، اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے اٹھیں گے۔ ابو بکر نے کہا آقا آج کے بعد نہ قبر میں آپ پہ موت آئے گی نہ سور پھونکنے کے وقت آپ کو موت آئے گی، جو رب کریم کا وعدہ تھا پورا ہو گیا۔ اب عبدالآباد تک میرا آقا زندہ و سلامت۔ یہ ابو بکر کا عقیدہ ہے، لیکن اس کو صرف ایک حدیث پیش کر کے جو اس وقت انہوں نے کہا تھا قد ماتا، تو نبی کی وفات کے قائل ہم بھی ہیں، وفات کا قائل ہر مومن ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر بن کے آئے تھے اور ہر بشر پہ موت طاری ہونی ہے۔ موت طاری ہوئی لیکن اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہیں اور کائنات میں تصرف فرماتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے آقا سے پیار تھا، اور چونکہ جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے، اور آقا کو سب سے زیادہ پیار اپنی امت سے تھا، تو ابو بکر کو بھی سب سے زیادہ پیار مصطفیٰ کی امت سے تھا۔ اب وہ پیار کس طریقے سے کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے جب آپ کو امیر المومنین بنایا گیا تو ایک دن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رسی پکڑی ہوئی ہے اور ایک کلہاڑی پکڑی ہوئی، تو کہا ابو بکر کدھر چلے؟ کہا بھائی وہ مزدوری کروں، لکڑیاں کاٹ کے لاؤں تاکہ کچھ گھر والوں کا کچھ معاملہ بنے۔ تو کہا ابو بکر مصطفیٰ کی امت کے امین بنے ہو، اب بھی تم اگر مزدوریاں کرو گے تو امت کو کون دیکھے گا، امت کے معاملات کو کون دیکھے گا؟ تو کہا کیا کروں؟ کہا ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیت المال سے تمہارا تھوڑا سا جو ہے وہ کچھ وظیفہ لگا دیتے ہیں، تھوڑا سا وظیفہ لگا دیا گیا۔ چند دن گزرے کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے حلوہ پکا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے حلوہ رکھا گیا، کہا حلوہ کہاں سے آیا؟ عرض کی حضرت وہ جو روز آٹا آتا تھا نا تو اس کو ہم چھان کے اس سے سوجی الگ کر لیا کرتے تھے،
اور آج اتنی جمع ہو گئی کہ تھوڑا سا آپ کو حلوہ پکا دیا جائے۔ فرمایا اس کا مطلب ہے جو بیت المال سے آ رہا ہے وہ ہماری ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے، اگر ضرورت کے مطابق آتا تو یہ سوجی نہ نکلتی۔ دوسرے عمر فاروق کو بلایا، فرمایا جو بیت المال سے میرے گھر میں جاتا ہے اسے اتنا کم کر دو۔ عرض کی پہلے ہی کم جاتا ہے، فرمایا نہیں تھوڑا بچتا ہے، جو میرے گھر میں جا رہا ہے یہ کسی میرے آقا کے امتی کے گھر میں جائے گا، میرے آقا کا امتی کھائے گا۔ ایسا نہ ہو قیامت کے روز کوئی آدمی بھوکا ہو اور ابو بکر پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہو تو اس کو پوچھا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو پہلا جو خطبہ عمر فاروق نے دیا، منبر پہ کھڑے ہو کے کہا لوگوں ابو بکر نے میرے کندھے پہ وہ بوجھ رکھ دیا جس کو میں اٹھا نہیں سکتا۔ جب حضرت ابو بکر نے سیدنا عمر فاروق کو خلیفہ بنایا نا تو بہت سارے لوگ آئے ہیں، کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو، امت محمدیہ پہ اتنا سخت آدمی امیر المومنین بنا رہے ہو، اس کے ہاتھ سے تو کوڑا ہی نہیں گرتا، اس کے ہاتھ میں ہمیشہ کوڑا رہتا ہے، کیا جواب دو گے مصطفیٰ کریم کو جو اتنے سخت آدمی کو اپنے پیچھے خلیفہ چھوڑ کے آ گئے؟ ابو بکر صدیق نے کہا لوگوں ابھی تک تم نے عمر کو دیکھا ہے، جب اس کے کندھوں پہ بوجھ رکھا جائے گا نا دیکھنا وہ کتنا نرم ہوتا ہے۔ عمر فاروق رویا کرتے تھے، کہتے تھے ابو بکر اللہ کی قسم میں اس قابل نہیں تھا جو بوجھ تو نے میرے کندھوں پہ رکھ دیا ہے، میں اس قابل نہیں تھا۔ پہلا خطبہ جو فاروق اعظم نے دیا، کہا لوگوں جب تک میں قرآن پہ عمل کرتا رہوں، جب تک میں حدیث سے مصطفیٰ کے اقوال پہ عمل کرتا رہوں، جب تک میں اس بات پہ عمل کرتا جاؤں جو ابو بکر نے کہی، تم میرا ساتھ دینا، اور جب ان تین چیزوں سے میں پیچھے ہٹنے لگوں تو میرا راستہ روک لینا۔ یہ کون فتویٰ دے رہا ہے؟ یہ عمر فاروق آج ہر ایرا گیرا ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھے ابو بکر کے عمل کی ضرورت نہیں، مجھے عمر فاروق کے عمل کی ضرورت نہیں۔ کوئی صحابی تو اس کے کہتا کہ جب قرآن و حدیث ہے تو ابو بکر کا نام لینے کی عمر کیا ضرورت ہے، بس قرآن و حدیث میں چلنا چاہیے۔ عمر فاروق نے کہا قرآن پہ عمل کروں، مصطفیٰ کی حدیث پہ عمل کروں، اور ہر وہ کام جو ابو بکر نے کیا ہے اس پہ عمل کروں تو میرا ساتھ دینا، اور جب ان تینوں میں سے کسی ایک سے بھی پیچھے ہٹوں تمہارا کمزور ترین آدمی میرے سامنے طاقتور ہے، وہ میرا راستہ روک سکتا ہے۔ 30 دن ہو گئے فاروق اعظم کو خلیفہ بنے ہوئے، 30 دن بعد نکلے تو ایک شخص نے راستہ روک لیا، کہا عمر تو نے کہا تھا کہ جب تک قرآن و حدیث پہ عمل کروں اور ابو بکر کی سیرت پہ عمل کروں تو تم ساتھ دینا، جب میں اس سے پیچھے ہٹوں تو راستہ روکنا۔ عمر 3 دن ہو گئے تم وہ کام نہیں کر رہے جو ابو بکر نے کیا تھا۔ کہا کیا؟ کہا ابو بکر ہر روز عصر کے بعد اس پہاڑی پہ جاتے تھے، تم نہیں جاتے۔ اب فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں میں نے دین کی بات کی تھی، جو دین کے معاملے میں ابو بکر کہے گا میں مانوں گا، ان کے کوئی رشتہ دار ہوں گے، کوئی دوست ہوگا، کوئی سیر کرنے جاتے ہوں گے، کوئی کام ہوگا، یہ دین نہیں ہے کہ پہاڑی پہ جاؤں، میں دین کی بات کی تھی۔ نہیں، عمر فاروق نے کہا اچھا میرے علم میں نہیں تھا، آج میں بھی جاؤں گا، اور آج کے بعد تم دیکھو گے میں بھی جایا کروں گا۔ حضرت عمر فاروق نے اثر پڑی، اس پہاڑی پہ گئے، جب پہاڑی پہ گئے تو دیکھا کہ پہاڑی کی دوسری طرف کسی کی رونے کی، کسی کی ہائے ہائے کی آواز آ رہی ہے، کوئی تکلیف زدہ آدمی ہے۔ فاروق اعظم چلتے ہوئے گئے، انتظار میں ایک آدمی پڑا ہوا ہے، بیمار ہے، کوڑ کا مرض لگا ہوا ہے، آنکھیں ضائع ہو چکی ہیں، دانت گر چکے ہیں، ہاتھ ضائع ہو چکے ہیں، قدم ضائع ہو چکے ہیں، واللہ عالم بالصواب کون یہاں آگے چھوڑ گیا۔ عمر فاروق نے دیکھا، پریشان ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہے، دوڑے گھر گئے، جا کے کوئی نرم سا کھانا پکوایا، فوراً لے کے آئے، آ کے جب کھانا اس کے منہ میں ڈالنے لگے، چونکہ دانت نہیں ہیں، ہونٹ گر چکے ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، لکڑی پہ کھانا رکھا، اس آدمی کے منہ میں ڈالا، جب اس کو تکلیف ہوئی وہ لکڑی لگی تو اس کی آواز نکلی ہائے ابو بکر نہ رہے۔ عمر فاروق نے کہا ہاں ابو بکر تو نہیں رہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا ایک تو یہ کہ وہ ہر روز آتے تھے کھانا کھلاتے، 3 دن ہو گئے آنے والے، تو 3 دن نہیں آیا، اور ابو بکر کو پتا تھا میں بیمار ہوں، میں پریشان ہوں، میں ایسے کھانا نہیں کھا سکتا۔ ابو بکر جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، آتے اور آ کے پہلے کھانا اپنے منہ میں ڈالتے، اس کو چباتے اور پھر میرے منہ کے ساتھ منہ لگا کے میرے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ ارے غور تو کرو، آج بات کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں یہ بیمار ہے، اس سے ہاتھ لگ گیا تو آدمی بیمار ہو جائے گا۔
اس کو گھر سے نکال دو، کچھ پہلے ہی مرے ہوتے ہیں، کچھ ان کو الگ کر کے مار دیتے ہیں۔ ابو بکر کو نہیں پتا تھا یہ کون کا مرد ہے، اس کو منہ کے ساتھ منہ لگے گا، میرے ساتھ کیا بنے گا، کہیں مجھے بھی بیماری نہ لگ جائے۔ لیکن یاد رکھیے ابو بکر کا عقیدہ تھا، ابو بکر کا یقین تھا کہ مصطفیٰ کریم نے جو کہا لا عدوہ ولا طیرہ ولا حانا ولا جولہ فی الاسلام، اسلام میں کوئی متعدی مرض نہیں ہے۔ ابو بکر کا یہ عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ کی زبان سے نکل چکا ہے، اب کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگے۔ ایک تو مصطفیٰ کریم کی امت سے پیار دے، دوسرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق دیکھیے، اور مصطفیٰ کریم کے فرمان علی شان سے جو ہے وہ یقین دیکھیے۔ ادھر وہ واقعہ کہ جس کے بارے میں عمر فاروق کہا کرتے تھے باری تعالیٰ میری ساری عمر کے عمل لے لے اور میرے بچے مجھ سے لے لے، مجھے وہ فیصلہ دے دے وہ بکر نہیں جاتا۔ ادھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، ادھر لوگوں نے بہت سارے نئے نبی پیدا ہو گئے، بہت سارے اپنے آپ کو معاذ اللہ جھوٹا نبی کہلاتے